حضرت بی بی سکینہ کے روزے کی اور امام حسین علیہ السلام کی اور حضرت عباس بن ام البنین کے واقعے اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے واقعے اور حضرت بی بی سکینہ کے جو اتنی اذیت سہی ان دشمنوں کی میں تمام واقعات بتانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اور میرے میں ویسے میں بار بار آپ سے کہہ رہے ہوں میرے دل میں اتنی تاب نہیں جو میں وہ واقعات میں بیان کر سکوں کہ اگر کہیں کمی رہی تو پروردگار مجھے معاف کرے، اگر کہیں کمی ہوتی ہے میرے پڑھنے میں میرے الفاظوں میں تو اللہ پاک مجھے معاف کرے اور میں صحیح کر کے وہ سناؤں اور آپ تک میں پہنچاؤں۔ تو امام حسین علیہ السلام جی میں انڈیا سے ممبئی سے ہوں۔ یوسف خان بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ آپ لکھ دیں، اور لبیک یا رسول اللہ اللہ اکبر بھی آپ لکھ دیں جس سے مجھے حوصلہ ملے۔ پلیز آپ لکھتے رہیے اور لائک کرتے رہیے اور اپنے خاندان میں اپنے آپ کہاں سے ہیں وہ آپ بتائیں۔ علی اصغر دیدی 6 مہینے کا لال، جی میں حضرت علی اصغر جو تھے میں ان کے بارے میں بھی میں بتاؤں گی ابھی، لیکن 2 ہی پہ مجھے دل دہل جاتا ہے۔ ایک تو جناب علی اصغر اور حضرت بی بی سکینہ کے لیے میرا دل دہل جاتا ہے، مجھے دل پھٹ کے کہتا ہے کہ کاش میں کیوں نہیں تھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ میں کئی بار رو کے یہ پوچھتی ہوں کہ میں کیوں نہیں تھی، تو وہ بچے کو لے کے بھاگ جاتی، تو بچے کو لے کے چلی جاتی۔ میں چھوٹی بچی پہ حیثیت کیوں دیکھی، کیوں دکھائی پروردگار نے؟ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میری زبان میں میرے دل میں اتنی تاب نہیں جو میں ان کا بیان میں صحیح کر کے بیان کر سکوں، ان کی مصیبتوں کو میں صحیح کر کے بیان کر سکوں، ان کی مظلومیت کو میں صحیح کر کے بیان کر سکوں۔ تو آج میرے دل کی طرف آپ تک پہنچی۔ آپ بھی سب لوگ دعائیں کرتے رہیے، اور یہ واقعہ شہادت کا جو میں بیان کر رہی ہوں اللہ پاک ان کو ثواب کے طور پہ آپ سب لوگ بھی دعائیں کریں، اور جناب اصغر اور حضرت بی بی سکینہ اور تمام شہداء کربلا کے لیے آپ سب لوگ بھی دعائیں کریں اور ان کو ثواب پہنچانے کی پرزور آپ کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر ان کی تمام شہداء کربلا کی اور جناب حضرت عباس علمدار کی اور امام حسین علیہ السلام کی تمام مصیبتوں کے لیے ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو میں بیان شروع کر رہی ہوں۔ تو حضرت عباس نے چراغ جلایا
اور چراغ جلانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ تمام جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہے. کہنے لگے کہ امام حسین علیہ السلام ہم نہیں آپ کو چھوڑ کے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مرتے دم تک رہیں گے. جی لبیک اللہم لبیک. میری دیدی بہار پٹنہ سے، بہت بہت شکریہ بھائی، آپ بہار سے ہیں، پٹنہ سے ہیں، کہیں سے بھی ہو، لیکن آپ کا پرزور محبت اور پرزور اہل بیت کے لیے محبت بہت بڑی ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی میرا حوصلہ بڑھائے اور مجھے طاقت ملے. امام حسین علیہ السلام کی طرف سے، مولا علی مشکل کشا کی طرف سے، حضرت بی بی فاطمہ کی طرف سے، اور میں پوری کوشش کروں کہ جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کے لیے میں جو واقعات، اور حضرت عباس کے لیے میں جو واقعات بیان کروں تو آپ کے دل تک لگے اور آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوں. تو سب کے سب وہ بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور سب کے سب بیٹھے کے بیٹھے رہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ آپ گئے نہیں ابھی اٹھ کر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آخری دم تک آپ کے ساتھ میں ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خندق کھود دو، تم ہمارے ساتھ میں ہو، کوئی بات نہیں، اور اب ہمیں کل کا دن جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، اور کل کا دن ہماری شہادت کا دن ہوگا. تو ایسے کر کے انہوں نے رات بھر خندقیں کھودی، رات بھر انتظام کیا. دشمن سامنے ہے، دشمن نے پانی بند کر رکھا ہے، انہوں نے رات کو ہی تمام پانی، اپنا جتنا بھی پانی تھا، انہوں نے تمام پانی اور کھانا جتنا بھی تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا. جو باقی رہا وہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو پلا دیا، اور تمام جانور جتنے تھے، اونٹ گھوڑے جتنے تھے، ان سب کو پلا دیا. اب بچے تڑپنے لگے کیونکہ گرمی حد سے زیادہ. جب آج کی تاریخوں میں جو اتنے پنکھے اور کولر اور اے سی چلتے ہیں، فریج کا ٹھنڈا پانی پیا جاتا ہے، تو وہ تو صحرائی ریت تھا. تو صحرائی ریت میں اتنی تپش کہ زمین پہ اگر پیر لگ جاتا تو موٹے موٹے چھالے ہو جاتے، زمین پر اگر ہاتھ لگ جاتا تو ہاتھ میں موٹے موٹے چھالے ہو جاتے. بچوں کی زبان باہر نکل کے لٹکنے لگتی ہے، اور بچوں کے دماغ پھٹنے لگتے ہیں، اور بڑوں کے عورتیں بلبلا رہی تھی، عورتیں بے ہوش ہو رہی تھی، کیونکہ عورتیں نازک ہوتی ہیں اور بچے بھی نازک ہوتے ہیں. جو شیر سے کڑیل جوان تھے وہ ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، بھوک سے پیاس سے تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اور ان کی شدت کی گرمی کو دیکھ کر حسین عباس کے اجازت دے دیتے ہیں، میدان جنگ ہلا دیتے ہیں. عباس کا اجازت دیدی نہیں ملا تھا، ایک بات بتا دیتے قیامت کیسے ہوتا ہے. جی بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عباس علمدار ایسے شخص تھے. میں ابھی وہیں پر آ رہی ہوں کہ وہ ایسی شخصیت تھے، ایسے قداور تھے کہ مولا علی مشکل کشا کی دعاؤں سے جو پیدا ہوا ہو
تو اور ان کا فرزند ہو تو ان کی دعاؤں سے جو پیدا ہوا ہے تو اس میں طاقت کتنی ہوگی. ایک اتنا زبردست نوجوان، ایک اتنا زبردست اونچا قدامت، اتنا حسین نوجوان قد و قامت اور اتنا حسین چہرہ کس کا تھا؟ وہ جناب عباس علمدار کا تھا. جناب عباس علمدار کا تھا. جناب عباس بن ام البنین کا تھا. ام البنین ان کی ماں تھی، ان کی والدہ تھی، جو کہ نبیوں سے تعلق ان کا تھا. نبیوں سے ان کی نسل چلی بھی آ رہی تھی. کس کی؟ حضرت عباس علمدار کی. تو وہ قیامت کا دن، وہ زلزلے کا دن، وہ دل کو دہلانے والا دن، وہ منحوس دن، وہ 10 تاریخ کا محرم کا دن، وہ صبح کا دن نکلتا ہے. صبح کا سورج جب ہوتا ہے تو اذان کے ساتھ میں اذان دی. جناب علی اکبر نے اذان دیتے ہیں اور جنگ کی شروعات فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے. تو اتنی زبردست جنگ، اتنی زبردست جنگ تھی کہ شاید تا قیامت تک ایسی زبردست جنگ نہ ہوئی، اور شاید تا قیامت تک کسی نبی نے اتنی بڑی شہادت کی اللہ کے سامنے تحفہ نہ دیا. تو اتنی زبردست جنگ کہ نہ تو موسیٰ نے دیا، نہ عیسیٰ نے دیا، نہ ابراہیم نے دیا. تمام نبیوں نے، نہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے دیا، نہ یوسف علیہ السلام نے دیا. جتنے بھی نبی آئے ہیں دنیا میں آج تک شاید کسی نے اتنی بڑی شہادت کا تحفہ اللہ پاک کو نہ دیا جتنے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے دیا، ان کے نواسے نے دیا، ان کے تمام گھرانے نے دیا. تو اتنی بڑی شہادت کا تحفہ اللہ پاک کو نذرانہ دیا ہے میرے امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے اہل خانہ نے. تو تمام تیار ہو گئے جتنے تھے، اور پیاس کی شدت حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. جو جاتا وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا، جو جاتا وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا، جو جاتا وہ بھی واپس لوٹ کر نہیں آتا. اس کو بھی اللہ پاک شہادت کا جام پلا دیتے. تو ایسے کرتے 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 حضرت بی بی سکینہ اپنے اپنے برتن دیکھتی ہیں تو وہ بھی خالی، دوسرا برتن دیکھتی ہیں، اپنے کوزہ دیکھتی ہیں وہ بھی خالی، تیسرا دیکھتی ہیں وہ بھی خالی. تو تڑپ کے کہتی ہیں چچا ہمیں شدت کی پیاس لگی ہے. جناب عباس علمدار سے کہتی ہیں چچا ہمیں بہت شدت کی پیاس لگی ہے اور ہمیں پیاس سے ہم تڑپ رہے ہیں، چچا ہمیں پانی لا دو. تو بچی کی پیاس دیکھ کر، بچی کا بلبلانا دیکھ کر، کیونکہ حضرت بی بی سکینہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے، بچی کا تڑپنا دیکھ کر انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جنگ کی اجازت دے دو. تو میں بچی کے لیے پانی لیا ہوں. تمام بچے بھوک سے اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں اور ان کے دماغ کی ایسی کیفیت ہو رہی تھی تمام بچوں کی کہ دماغ پھٹنے کو تیار تھے، اتنی گرمی شدت کی. تو اور عورتیں بے ہوش ہونے لگی تھیں اور آدمی بلبلا رہے تھے. تو ایسی حالت بچی کی تڑپنا دیکھ کر، بچی کا پھڑپڑانا دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت نہیں دی، لیکن انہیں کہا کہ تم خالی پانی لے کر آ سکتے ہو. تو بچی کی چھوٹی سی مشکیزہ تھی، حضرت بی بی سکینہ کی چھوٹی سی مشکیزہ لے کر، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی تلوار چاہیے. تو نہیں، انہیں امام حسین علیہ السلام نے کیا پتا کیا امام حسین علیہ السلام کے دل میں ہوا کہ انہیں جنگ کی اجازت نہ دی. اگر کاش انہیں جنگ کی اجازت دے دیتے تو شاید
یہ شہادت کا وقت نہ آتا تو انہیں چھوٹا سا نیزہ انہیں ٹوٹا ہوا دیا اور کہہ دیا کہ تم جنگ نہیں لڑو گے اور بس خالی پانی لینے کے لیے جا رہے ہو تم دریائے فرات پر، تو پانی لینے کے لیے ہی تم جاؤ اور واپس اپنے ڈیفینس کے لیے کچھ نہیں کرنا اور واپس تم پانی لے کر آؤ۔ تو اس طرح سے حضرت عباس علمدار بچی کا بلبلانا دیکھ کر، بچی کی محبت دیکھ کر، بچی کی آنکھیں پھڑپڑاتے ہوئے دیکھ کر، بچی کی پیاس کی شدت دیکھ کر اور تمام خیموں میں جو ہاہاکار مچ رہا تھا اور رونے کی چیخ پکارنے کی آوازیں مچ رہی تھی، تو اس کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی وہ ٹوٹی ہوئی نیزہ لے کر اور چھوٹا سا مشکیزہ لے کر حضرت بی بی سکینہ کا تھا جو کہ بہت چھوٹا سا تھا، اس کو لے کر اپنے کندھے پر لگا کر اور چل دیتے ہیں اور دریائے فرات پر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ چاروں طرف 10 لاکھ کا فوج کا لشکر، اور فوج کا لشکر اتنا زبردست تھا کہ اتنے خونخوار اور بھیانک سپاہی وہاں موجود تھے، تو جدھر اتنے زبردست ہیبت ہوتی تھی کہ جدھر وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتے تھے ادھر سے میدان صاف ہو جایا کرتا تھا، تو جدھر وہ نگاہ اٹھا کے دیکھتے ادھر سے میدان دور دور تک صاف ہو جاتا، اور امام حسین کے بھائی میں اتنا زبردست جوش، عباس علمدار میں اتنا زبردست جوش کہ بس بچی کی رونے کی اور چیخنے کی آوازیں، بچی کی پیاس کی شدت ان کی آنکھوں میں گھومتی رہی اور دریائے فرات تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ دور دور تک سناٹا ہو جاتا ہے، دور دور تک وہ ملاعون فوجی جو تھے، جتنے فوجی تھے وہ دور دور تک ہٹ جاتے ہیں، اور حضرت عباس علمدار وہاں دریا میں قدم اتارتے ہیں اور وہ مشکیزہ، جو چھوٹا سا مشکیزہ تھا، اس کو بھرتے ہیں اور پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب چلو میں پانی اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچی کا چہرہ سامنے آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا چہرہ سامنے آتا ہے، تو وہ پانی اپنا چلو میں جو لیا تھا، پانی جو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ پانی پھینک رہا ہوں کیونکہ جب میری بچی اتنی پیاس کی شدت سے بلک رہی ہے، میرے بچے عورتیں جب اتنی پیاس کی شدت سے بلک رہی ہیں، تو میں بچی کے نام کا پانی میں کیوں پیوں؟ نہیں، انہوں نے پانی کا جو ہاتھ میں پانی لیا تھا ایسے کر کے دریائے فرات میں سے وہ پانی پھینک دیتے ہیں، اور پھر وہ مشکیزہ بھر کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بیٹھتے ہیں۔ ان کی قدم قامت اتنی بڑی تھی کہ ایک عربی گھوڑا اگر کھڑا ہو جائے اور حضرت عباس علمدار اس کے اوپر سے کھڑے ہو جائیں، تو عربی گھوڑا ان کے نیچے سے اگر نکل جائے تو اتنی اونچی قدم قامت، اتنے اونچا ان کا قد تھا، تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے جب چلتے ہیں تو کمر سے ان کی مشکیزہ، حضرت بی بی سکینہ کی مشکیزہ لگی ہوئی تھی، اور وہ چلتے ہیں آگے کی طرف۔ تو دشمن سوچتا ہے کہ یہ سامنے سے تو وار ہونے نہیں دیں گے، پیچھے سے وار کرتے ہیں، آگے سے وار کرتے ہیں، چاروں طرف سے اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے جنگلی بھیڑیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت عباس علمدار کو گھیر لیا جاتا ہے اور چاروں طرف سے تیر مارے جاتے ہیں، اور ایک بازو ان کا شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ان کا ایک بازو شہید کر دیا جاتا ہے تو دشمن اتنی بھاری
دیکھ کر اتنی خوشی لگتی ہے اس کو کہ دوسرا بازو بھی ان کا شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عباس علمدار نے دونوں بازو ان کے شہادت ہو جاتی ہے اور شہید ہو کے گر جاتے ہیں۔ تو وہ مشکیزہ جو تھی، مشکیزہ کو نیچے اتر کے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے دانتوں سے پکڑ کر وہ دوڑتے ہیں، اور دوڑتے دوڑتے اور دشمن کو خیال آتا ہے کہ یہ مشکیزہ میں اس کا دل ہے، اور دل سے یہ پانی لے کر اگر یہ وہاں تک پہنچ گیا تو یہ سب خوش ہو جائیں گے۔ ایک بوند پانی کے قطرے میں اتنی دشمن کا کمینہ پن اور دشمن کی جہالت اور دشمن کی اذیت دینا، تو یہ بہت بڑا فطرت تھی۔ تو مشکیزہ لے کر دانتوں میں بھر کر وہ جاتے ہیں، اور جاتے جاتے ان کی مشکیزہ میں ایک تیر آتا ہے اور لگتا ہے، اور مشکیزہ کا پانی سب باہر نکل جاتا ہے۔ تو ہائے حضرت عباس علمدار کے دونوں بازو کٹ گئے، ہائے عباس علمدار، وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے، ہائے عباس علمدار، اتنے بڑے قد و قامت اور اتنی شان والے، جن کی ماں نے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا، وہ حضرت عباس علمدار نے پوری وفا نبھائی، پوری محبت دکھائی، پوری وفا نبھائی، اور آگے کی طرف چلتے رہے۔ دانتوں میں مشکیزہ، لیکن مشکیزہ میں تیر لگ گیا، اور مشکیزہ کا پانی سارا باہر آ گیا۔ اور جب باہر پانی آ گیا تو انہوں نے سوچا کہ شاید میں اب نہیں پہنچ سکتا۔ تو فوج کے کسی ملعون انسان نے ایک تیر ایسا مارا آنکھ میں، تو حضرت عباس علمدار کی آنکھ میں تیر لگا، اور وہ آنکھ میں تیر لگتے کے ساتھ زمین پہ گر گئے۔ پکارتے ہیں یا عباس، پکارتے ہیں تو ادھر سے آواز آتی ہے عباس، ادھر سے آواز یہ دیتے ہیں یا امام حسین علیہ السلام، یا حسین، آواز دیتے ہیں۔ ان کی آواز خیموں تک جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام وہاں سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عباس علمدار زمین پر گرے ہیں، اور ان کے دونوں بازو شہید ہو چکے ہیں۔ ان کی آنکھ میں تیر لگا ہے اور دونوں آنکھ سے خون جاری ہے۔ تو یہ دونوں آنکھ سے خون جاری ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کا سر اپنی گود میں رکھ کے کہتے ہیں، پیار سے ان کو سر کو سہلاتے ہیں، پیار سے ان کے ماتھے کو چومتے ہیں، اور حضرت عباس علمدار کہتے ہیں کہ میں نے آنے کی پوری کوشش کری تھی، میں نے آنے کی مشکیزہ بھر لیا تھا، میں نے آنے کی پوری کوشش کری تھی، لیکن دشمن نے مجھے بیچ میں ہی گھیر لیا اور میری مشکیزہ میں تیر مار دیا۔ تو میری آنکھ سے خون جاری ہے، میں آپ کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری آنکھ کا اگر خون صاف کر دیتے تو میں آپ کی زیارت کر لیتا، میری آنکھ سے اگر خون بہہ رہا ہے تو میں آپ کی زیارت کر لیتا، آپ اگر ہو سکے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا، کیونکہ میں نے آپ کو، میری گستاخی اگر ہے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میرے ہاتھ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام، آپ میری آنکھ کا خون صاف کر دیں۔ اور کپڑا لے کر انہوں نے اپنا امام حسین علیہ السلام نے اپنا کپڑا لیا اور امام سے ان کا آنکھوں کا خون صاف کیا، اور انہوں نے دیکھا اور سلام کیا، اور سلام کا جواب انہوں نے دیا۔ اتنے میں حضرت عباس علمدار کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد میں امام حسین علیہ السلام بڑے دکھ بھرے قدموں سے خیمے کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں یہ بات شہادت کی بات سناتے ہیں۔ ادھر بچی حضرت بی بی سکینہ
روتی ہے بلبلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہائے چچا میں اب کبھی پانی نہیں مانگوں گی، ہائے چچا میں کبھی اب پانی کے لیے ضد نہیں کروں گی، ہائے چچا میں کبھی پانی کے لیے نہیں روؤں گی، کبھی میں پانی نہیں پیوں گی، ہائے چچا میں کبھی کہوں گی نہیں کہ مجھے پانی دو، کہ مجھے پانی کی خواہش ہے، میں کبھی زندگی میں پانی نہیں پیوں گی، چچا میرے سے غلطی ہو گئی، چچا مجھے معاف کرنا، چچا میرے سے غلطی ہو گئی، میں کبھی پانی نہیں پیوں گی۔ تو یہ حضرت بی بی سکینہ کا رونا بلبلانا اور تڑپنا وہ صحیح تھا، لیکن وہ بچی کو اس بچی کو کیا پتا تھا کہ میرے چچا واپس نہیں آئیں گے، اس بچی کو کیا پتا تھا کہ ان کا رونا بلبلانا، پانی کے لیے تڑپنا کوئی برا بھی نہیں تھا، لیکن دشمن نے تو امام حسین علیہ السلام کو اذیت دینی تھی، ان کو تکلیف دینی تھی۔ تو یہ شہادت حضرت عباس علمدار کی تھی۔